اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. کہیں ذکر اس بات کا کہ اللہ میاں نے زندگی کا ٹھیکہ کسی اور پیر فقیر کو بھی دے رکھا ہے؟ فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں پروردگار عالم کے پاس ہے. اللہ خالق کل شیء، تمام زمین و آسمان کا ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف وہ. فرمایا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ پتا پتا میرے قبضے قدرت میں ہے. کسی کو چاہوں 100 سال کی زندگی عطا کروں، کسی کو چاہوں دنیا میں صرف 2 سانس لینے دوں، کسی کو چاہوں کوٹھی بنگلے تخت شہنشاہی عطا کر دوں، اور جس کو چاہوں بھیک کے ٹکڑے منگوا کے ذلیل کر کے مار دوں. میری خدائی کا اختیار کسی کو نہیں. میں نے اپنا شریک کار کسی کو نہیں بنایا. میرا ساتھی کوئی نہیں، ہمسر کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، میری شکل و صورت کوئی نہیں، میرا رشتہ ناتا کسی سے نہیں. لم یلد ولم یولد، میرے تعلقات اولاد والے، ماں باپ والے، نانا نانی والے کسی سے بھی نہیں. لیس کمثلہ شیء، میری کوئی مثل نہیں. میں شکل و صورت سے پاک ہوں، لباس اور بدن سے پاک ہوں، کھانے پینے سے پاک ہوں، سونے تھک جانے سے پاک ہوں. میں نے انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا دنیا میں جاؤ اور جا کر ٹوٹی ہوئی مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑو. انہیں بتلاؤ کہ تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد کوئی مقصد ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی منشا ہے. اور کمہار ایک ذرا سا برتن بغیر مطلب کے نہیں بناتا. اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندے، میں نے اتنا بڑا تیرا ڈھانچہ بغیر مقصد کی یوں ہی تو نہیں بنایا. تم بغیر مطلب کی چھوٹی سے چھوٹی دیوار نہیں بناتے، چھوٹے سے چھوٹا کام نہیں کرتے، بغیر مطلب کے 2 قدم چل کے نہیں جاتے. اللہ پاک فرماتے ہیں تو سارے کام مطلب کی تحت کرتا ہے، کیا میں نے تجھے بغیر مقصد کی بنایا؟ میرا بھی کوئی مقصد ہے، میری بھی کوئی منشا ہے. فرمایا تیر پیدا کرنے کا جب میں نے ارادہ فرمایا، فرشتوں میں اس بات کا ذکر آیا میں انسان کو پیدا کروں گا، تو تمام انسان فرشتوں نے کھڑے ہو کر اعتراف کر دیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور پروردگار تیری تعریف تقدیس کے لیے، تیری تسبیح و تحلیل کے لیے ہم بڑے کافی ہیں. تو انسان کو پیدا نہ کر وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، بڑا خون ریز ثابت ہوگا، بڑا فساد مچائے گا، دنیا میں آ کر کے تباہی مچا دے گا، قتل و غارت مچا دے گا، تمیز عقل شعور سے کام نہ لے گا. اس لیے اس کی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ پاک فرماتے میں نے فرشتوں کو دھمکی دی قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور میرے فرشتوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے نہ بیوی بچوں کی پرواہ کریں گے، نہ پیٹ کی پرواہ کریں گے، نہ نفسانی خواہشات کی پرواہ کریں گے، نہ اپنی ضروریات اور حاجات کی پرواہ کریں گے. میں خدا کے نام پر جئیں گے، میں خدا کا نام لیتے لیتے مر جائیں گے. فرشتوں کو اللہ پاک نے ڈانٹ دیا میری تیری وجہ سے. فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، ان کے سامنے میرا تیرا حال تھا جو آج ہم نے برپا کر رکھا ہے. زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں فساد ہی
تمام فساد کی بنیاد ہے، فتنے کی بنیاد ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کیا حیرانگی کی حد ہوگی، خدا کو ایک کہنا بھی اس زمانے میں بہت برا لگتا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر تھانے میں کہ اکبر خدا کو یاد کرتا ہے اس زمانے میں۔ خدا کو یاد کرنا جرم ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا جرم بن گیا۔ اس قدر قبر پرستی، بت پرستی، توہم پرستی، خیال پرستی، نفس پرستی، مال پرستی، حسن پرستی اس قدر آئی کہ خدا کے قرآن کو بھول گئے، نبی کے فرمان کو بھول گئے۔ مجھے اپنی خواہشات کی پوجا کرنی تو آتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور حضور کے فرمان کو پورا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میرے تمام اعضاء تھک جاتے ہیں آقا کے فرمان پہ جا نثار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے جا بجا انبیاء کرام کے واقعات کو اسی لیے ذکر فرمایا ہے۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ ہر شے نرالی، گلیاں نرالی، محلے نرالے، سڑکیں نرالی۔ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب تیری گلیوں کی قسم، وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کالی کملی والے تیرے وطن کی قسم۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے نرالی بنائی، ہوا نرالی، سڑکیں نرالی۔ آج ہمارے یہاں کے روڈوں کے نام دیکھو، پرنس علی روڈ، محمد علی جناح روڈ، لیاقت علی خان روڈ، فلاں کے نام، وزیروں کے نام پر، گورنروں کے نام پر۔ اور مدینے میں جاؤ، شاہراہ خالد ابن ولید، شاہراہ فاطمہ، شاہراہ خدیجہ، شاہراہ رقیہ، شاہراہ عثمان۔ مدینے کی گلیوں سے بھی پیار آتا ہے، شاہراہوں سے بھی پیار آتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مدینے میں جب سے تشریف لائے ہیں جوتا نہیں پہنتے؟ فرمایا ڈرتا ہوں کسی ایسی جگہ جوتا پہن کر پیر نہ پڑ جائے جہاں آقا کا قدم رکھا گیا تھا۔ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جوتا نہیں پہنا، کئی میل ادھر کو اتارا تھا اور کئی میل ادھر آ کے پہنا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے اکثر فاقہ کرتے تھے، اسی نے کہا حضرت کھاتے نہیں، فرمایا مجھے قضائے حاجت کے لیے کئی میل باہر جانا پڑتا ہے۔ ان کو لوگ بے ادب کہتے ہیں، ان کو گستاخ بتلاوے نبی کے، اور اس میں کوئی گستاخی نہیں کہ مدینے والوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، مکے کے امام کے پیچھے، بیت اللہ کے امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ بھلا تیری نماز مکے مدینے کے امام کے پیچھے کیوں ہو؟ وہ 40 کی کھیر تو چاٹتے ہی ہو۔ اللہ کے گھر میں جو امام کھڑا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی، نبی کے روزے پہ جو امام کھڑا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو تیرے پیچھے ہوتی ہے۔ بڑے جنید کو بتاتی ہے تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خبر دی۔ قرآن مجید کی روشنی میں مسئلہ سمجھو، مسلمانوں کا صاف پتہ تھا، کافروں کا صاف پتہ تھا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں انہیں الفاظ کا پتہ ہے، ان المنافقین لکاذبون، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقون جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے۔
مومن کا مطلب یا ایھا الذین آمنو کا مطلب تو ایماندار مسلمان، اور کافر کا مطلب جو انکار کرتا ہے۔ یہ جو قرآن میں جگہ جگہ منافق منافق کا لفظ ہے، کبھی اس کے ترجمے پہ غور نہیں کیا کہ منافق کہتے کسے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ پاک جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتار رہا ہے، اس میں منافقین کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں تو ترجمے سے یہ پتہ چلا، حدیث کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں منافقین کے اور منافقون کے، اور منافقات کے بھی آتے ہیں کہ عورتیں بھی منافقات تھی۔ ہمیں تو بزرگوں کی کتابوں سے لغت کے اعتبار سے یہ پتہ چلا کہ دل میں کفر تھا، اوپر اسلام ظاہر کرتے تھے۔ تینوں چیزیں سمجھ لو، مومن تو وہ جو بظاہر بھی کلمہ پڑھتے تھے اور دل سے بھی غلام تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کافر وہ ہیں جو کھلم کھلا دل سے بھی، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، تلوار سے بھی دشمنی کرتے تھے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تیسرا گروہ جو ہے وہ ہے منافقین کا۔ اس کو سمجھو آج یہ کون ہے؟ ہم نے لغت کے اعتبار سے یہ لفظ ہے عربی کا، ہمارے یہاں بھی منافق اس کو کہتے ہیں جو دل میں کچھ اور بات رکھے، زبان سے کچھ اور کہے۔ یعنی ہماری پنجابی زبان میں منافق کہتے ہیں ٹڈو بہرا، پیٹ اندر کا کالا، اندر کا بے ایمان، اوپر سے صاف ستھرا دکھائی دے، بات اچھی کرے اور اندر سے کمینی حرکتیں کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ پنجابی، ملتانی اور عربی اور اردو زبان کے اعتبار سے یہی ترجمہ بنتا ہے منافق کا۔ منافق کسی خوشبودار پھول کا نام نہیں۔ اب یہ جو منافق ہے، قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، نماز میں بھی شامل ہوا کرتے تھے، لیکن دل میں کفر رکھتے تھے اور موقع نہیں چوکنے دیتے تھے مخالفت کا۔ مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھو، ایمانداری سے بتلاؤ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پتہ تھا پھر ان کو مسجد سے نکال کیوں نہیں دیتے تھے؟ اگر ان کا پتہ تھا، جانتے تھے کہ یہ میرے پیچھے منافق کھڑے ہوئے ہیں، بغیر اللہ کے بتلائے، پھر ان کو نکال کیوں نہیں دیا؟ ان کو الگ کیوں نہیں کر دیا؟ اور خداوند کریم کا ان پر اتنا غضب اور اتنی ناراضگی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صحابی آتا ہے اور صحابی آتی کہ باپ منافق ہے، پوت لڑکا بیٹا پتر سچا صحابی ہے، بے نیاز ہے نا، بیٹا سچا صحابی مسلمان اور باپ منافق، فوت ہو گیا منافق۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول مر گیا، مشہور منافق مر گیا، جس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ حضور کی خدمت میں صحابی آ کے رونے لگا باپ کی محبت کی وجہ سے، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اس کی بخشش کا کوئی انتظام کرو، اس کے لیے کوئی اسباب مہیا کرو۔ اور آپ نے فرمایا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بخشش کی دعا بھی کروں گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو وہ تو منافق تھا، بیٹا تو راضی ہو جائے کہ کالی کملی والے کا اخلاق اتنا اونچا، جس نے ساری عمر جڑیں کاٹی، اس کے لیے بھی ہاتھ پھیلائے کھڑے، اس کے لیے بھی جھولی پھیلائے کھڑے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرمایا اور اٹھ کھڑے ہوئے، منافق کی نماز پڑھانے کے، جنازہ پڑھانے کے لیے چل پڑے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، اللہ کے پاک پیغمبر میں منافق کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میرا جذبہ
دیتا کہ آپ منافق کا جنازہ پڑھائیں. اے عمر جانے دے، شاید اس کا بھلا ہو جائے. فرمایا نہیں، منافق کا جنازہ آپ کو نہیں پڑھانے دوں گا، میں نہیں جانے دیتا. اب یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، کبھی کوئی الٹی سمجھ کے چلا جائے کہ صاحب صحابی نے نبی کو روک دیا. اصل میں ناز ہوتا ہے. بعض مرتبہ بیٹا باپ کو کہتا تھا ابا ہم نے اس شادی میں شرکت نہیں کرنی. باپ کہتا بیٹا میں تو جاؤں گا کہ ابا جا کے دکھائیو نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سختی سے روکے گا، بلکہ وہ کہتا کہ نہیں جانے، نہ جاؤں نہ جانے دوں. اور بیٹا تو درکنار رہا. بعض مرتبہ بیٹی آنسو بہا کر کہہ دیتی ابا فلانی جگہ نہیں جانے دوں گی. کبھی بیوی روک دیتی ہے، اور یہ تو فاروق ہے جس کو جھولی پھیلا کر اللہ میاں سے مانگ کے لیا ہے. فرمایا میں نہیں جانے دوں گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق بلانے والا مسلمان ہے، اس کی دل شکنی ہوگی، اس کا دل دکھے گا. میرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے حضور تشریف نہیں لے جاتے. اللہ پاک نے آسمان سے قرآن کریم بھیج دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. او میرے محبوب، میں منافق کا جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت ہرگز نہیں دیتا. کیونکہ مسلمانوں، اگر حضور کے زمانے میں کسی نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اس کی نماز جنازہ تو اللہ میاں حضور کو پڑھانے نہیں دیتا. اور آج اگر جان بوجھ کر اسلام کا یا اسلامی نظام کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اگر کوئی نقصان کرے، اگر آج حضور موجود ہو، میرا ایمان ہے کہ آج بھی حضور جنازے سے انکار کرتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھائیں گے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے منع کر دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، قرآن کریم آ گیا ہے، اللہ میاں نے مجھے روک دیا ہے، میں اب اس کی قبر پہ جا کے مٹی ڈال کے دعا کر کے آؤں گا. اب آدائی ولا تقم علی قبری. اور میرے محبوب، جس نے اسلام کو نقصان پہنچا، ایمان والوں کا نقصان کیا، قرآن مجید کا نقصان کیا، اسلام کی جڑیں کاٹی، ولا تقم علی قبری، میں خدا اس کی قبر پہ آپ کو 2 مٹھی مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا. نماز جنازے کی اجازت نہیں، قبر پہ مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں. 10واں پارہ سورہ توبہ جا کے ترجمہ دیکھو، اللہ پاک کہتا ہے نہیں جا سکتے. خداوند کریم کی مرضی ہے، جدھر چاہے جانے دے، جدھر چاہے نہ جانے دے. فرمایا انہم کفروا باللہ وماتوا وہم فاسقون. اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، نبی کے فرمان کے دشمن کفر کی موت مر گئے. انہم کفروا باللہ وماتوا وہم فاسقون. فاسقین کی موت مر گئے، ان کے خاتمے کا کوئی اعتبار نہیں. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھو، کردار کو دیکھو، آپ کے کمال کو دیکھو. فرمایا ہے میرے پروردگار، نماز جنازے کی بھی اجازت نہیں، قبر پہ جانے کی بھی اجازت نہیں. میں اپنا کرتا دے دوں. توجہ کرو، ساری عمر رشوت بٹور کے سال میں ایک دیگ پکا کر دھڑام سے سارے گناہوں کو بخشوانے والوں، ساری عمر شرک کی لعنت میں ڈوب کر خداوند کریم سے امید لگانے والے لوگوں. فرمایا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا مجھے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اپنا کرتا مبارک دے دو، میں اپنے باپ کو کفن کی جگہ امام الانبیاء کا کرتا پہنا دوں.
کرتا اتار کر دے دیا. قربان جاؤں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. خدا کی قسم تو ہر سانس اس نبی کی دعا کے صدقے میں لے رہا ہے. اگر وہ نبی رو رو کر تیرے لیے دعائیں نہ کرتا، آج کتا بن گیا ہوتا، ریچھ بن گیا ہوتا، تیری میری شکلیں بدل جاتی. یہ انہی کی دعا کا صدقہ ہے کہ آدمی کی شکل میں تو پھر رہا ہے. کرتا اتار کر دے دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے لیے. آواز آئی میرے محبوب اس کو تیرا کرتا بھی کوئی کام نہ دے گا. اوپر کا کرتا تو تب کام آئے جب اندر کا ایمان ہو. نبی کا پورے بدن پہ کرتا آیا ہوا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ایک دوسری حدیث عرض کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، حضور کا سامان ہے، حضور کی اونٹنی ہے، سامان لاد رہا ہے. تجھے تو سامنے بھی دیدار نصیب نہیں ہوا. یہ حضور کا غلام حضور کے قدموں میں ہر وقت رہتا ہے. غلام بھی حضور کا، سامان بھی حضور کا، اونٹنی بھی حضور کی، سامان لاد رہا ہے. دشمن کی طرف سے تیر آیا، سینے میں لگا، فوراً مر گیا. سارے صحابہ دوڑے دوڑے آئے، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا، جنتی ہے. حضور کا سامان، حضور کا غلام حضور کی سواری پہ رکھتا ہوا مارا گیا، جنتی، شہید ہے، شہید ہے. شہنشاہ کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا. تم نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھ رہا ہوں. ہوا فی النار، یہ تو جہنمی ہے. صحابہ کرام کی گردنیں جھک گئی. غلام حضور کا ہو، سامان حضور کا ہو، اور حضور کی سواری پہ رکھتا ہوا مارا جائے، اور پھر کون سی. صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں اس وقت وہ کمبل آگ کا بن کر سارے بدن پہ لپٹا ہوا ہے. تقسیم سے پہلے دوسروں کا حق کھا لیا، استعمال کر لیا، مسلمانوں کا حق اس نے دبا لیا. تقسیم سے پہلے ایک پرانا کمبل کیوں اٹھایا؟ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو. میں نے بھی ڈیل میں سے اٹھا کر اور میں نے اٹھا کر ڈال دیا تھا. میں واپس کرنے آیا ہوں. فرما جاؤ میں اب نہیں لیتا، قیامت میں بھگتتے پھر. اندازہ لگا مال غنیمت میں سے اگر ایک کمبل اٹھا کر کے ایک صحابی حضور کے غلام نے استعمال کر لیا تو مرتے وقت آگ کا بن کر وہ کمبل بدن پہ لپٹا ہوا ہے. اور ہم تو الحمدللہ کھاتے ہی سارا دوسروں کا حق ہے، رگڑا ہی دوسروں کو چڑھاتے ہیں. اپنے بارے میں بھی کبھی فکر کیجئے. اعمال کی دنیا چلے گی، سامان کی دنیا نہیں چلے گی. یہ آپ کی کوٹھی میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا، آپ کو جنت الفردوس کے بالا خانے میں بھیج دیتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. اعمال چلیں گے، حالات چلیں گے، کردار چلے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک اتار کے دے دیا. آواز آئی آپ کا کرتا پہننا بھی اسی کوئی کام نہ دے گا. فرمایا میں اس کے لیے دعا کروں گا. آواز آئی ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم. اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے یا نہ مانگے برابر ہے. فَلَيَّبْ 70 مرة. اور میرے محبوب آپ 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا مانگے. میں خدا کا اعلان سنو، فَلَيَّغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان لوگوں کو قطعاً معاف کرنے کو تیار نہیں. میں ایسے لوگوں کو نہیں بخشوں گا جنہوں نے جڑیں کاٹی اسلام اور ایمان کی اور قرآن کی.
جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن صحیح نہیں، نبی کا فرمان صحیح نہیں، آج کل وہ نظام چل نہیں سکتا، آج کل ایمانیات پر عمل کیا نہیں جا سکتا، اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت میں خود دامن پکڑ کے پوچھوں گا اور میرے بندے کیا میں ظالم تھا جو تجھ پہ میں نے بہت زیادہ وزن رکھ دیا؟ تو فرمایا او لوگو تمہیں کیا علم ہے ان باتوں کا؟ 70 مرتن فلن یغفر اللہ لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ فرمایا فاسقین کے سامنے سے میں راہ ہدایت اٹھا لیتا ہوں، اس لیے فرمایا کہ زبان اور دل کو ایک کرو، جو تمہارے باہر ہو اندر بھی وہی ہو، ورنہ منافقین میں شامل ہو جاؤ۔ فرمایا میری محبوب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کلمہ بھی تو آپ کو سناتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ منافقین کے ٹولے گروہ کے گروہ، جماعتوں کی جماعتیں آ کر آپ کو کہتی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، میں خود گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ فرمایا میں خدا گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ منافق اندر سے اسلام اور ایمان کو نہیں مانتے۔ اب جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کو بیکار کہتا ہے، جو آدمی قرآن مجید کی تعلیم کو بیکار کہتا ہے، جو آدمی قرآنی نظام کو بیکار کہتا ہے، جو آدمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دستور اور قرآن اور ایمان کو بیکار کہتا ہے تو وہ کیسے منافق نہیں ہوگا؟ آج روحانیت اسی لیے تو مردہ ہو گئی، ہمارے ایمان میں جان نہیں رہی کہ عقیدہ تھا بنیاد اور وہ ہو گئی غلط۔ بھئی یہ تو صاف سی بات ہے، اگر آپ اور میں چائے پیئیں گے تو بدن میں حرارت آئے گی، شربت پیئیں گے تو برودت اور ٹھنڈ آئے گی، حرام کھائیں گے تو حرام سوجے گا، حلال کھائیں گے تو حلال سوجے گا۔ آج ہمارے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا حلال بڑا مشکل جاتا ہے، نصیب ہونا مشکل ہو۔ عربی مدارس میں کورس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے نفحۃ الیمن۔ آج کل بھی خیر مدارس قاسم نور کے جتنے بھی مدارس ہیں ان میں عربی طالب علموں کو پڑھائی جاتی ہے، ادب کی کتاب ہے، عربی ادب ہے۔ اس میں ایک واقعہ کہ ایک عابد تھا، بزرگ تھا، ایک ولی اللہ تھا، عبادت کیا کرتا تھا ایک جگہ بیٹھ کر، اور اللہ کے یہاں سے جنتی کھانا اس کے لیے آیا کرتا تھا، جنتی کھانا اس کے لیے آیا کرتا تھا جنت سے، خوب مزے کرتا تھا۔ اے کاش آج ہمیں بھی اگر نصیب ہونا شروع ہو جائے تو کم سے کم لکڑیاں تو نہ خریدنی پڑے، کیا بھاؤ ہو گیا لکڑیوں کا، کبھی گنٹھے مہنگے ہو جاوے، کبھی لسن مہنگا ہو جاوے، جنت سے پکا پکاوا آوے نا تو پھر یاروں کو کیا۔ جنت کا کھانا اور ہوتا ہے، جمعرات کا کھانا اور ہوتا ہے، آٹا تو یہ بھی پکا پکایا ہے، سبحان اللہ۔ کئی جگہ دیکھا ہے کاکڑیاں بنا رکھی ہے جس طرح بابو اسٹیشن پہ ٹکٹ نہیں دیتا ہے، ٹاکی کے اندر کھڑے ہو کے مولانا سنبھالتے ہیں۔ تو عابد کا کھانا جنت سے آیا کرتا تھا، اللہ میاں کی طرف سے آزمائش آ گئی، ایک دن نہ ملا، 2 دن نہ ملا، 3 دن نہ ملا، بھوک برداشت نہ ہو سکی، دل میں فیصلہ کیا کہ 3 دن کے بھوکے کو سوال کرنا جائز ہے۔ اٹھ کے پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک بستی میں گئے اور جا کے سوال کیا کہ مجھے روٹی چاہیے۔ حدیث کی بات نہیں کر رہا، نہ قرآن کی بات ہے، نفحۃ الیمن کتاب ہے ادب کی، اس میں ہے۔ مالک مکان نے جوان تکڑا آدمی دیکھ کر 3 روٹیاں دے دی اپنے گھر سے لے کر،
اس نے کہا بہت ہے، کافی ہے۔ وہ 3 روٹیاں لے کر جو عابد اللہ والا چلا، اسی گھر کا کتا پیچھے لگ گیا اور تنگ کیا، قریب تھا کہ کاٹ کھائے۔ عابد نے سوچا کہ 1 روٹی اس کو پھینک دوں، یہ روٹی میں مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا، 2 ہی کافی ہو جائیں گی۔ اس عابد نے 1 روٹی پھینک دی، کتے نے فٹافٹ کھائی اور پھر پیچھے لگ گیا۔ عابد نے سوچا کہ بڑا ظالم کتا ہے، کتے روٹی کے دھندے لگے، بھی نہیں لگا، کھا کے پھر پیچھے ہو گیا۔ اس نے 1 روٹی اور پھینک دی کہ چلو 1 ہی کافی ہو جائے گی، یہ کاٹ نہ کھائے۔ کتے نے وہ دوسری روٹی بھی کھا لی اور پھر پیچھے پیچھے۔ عابد کو غصہ لگا، کہنے لگا تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی ہیں، یہ 30 جا دفعہ وہ تیسری بھی تو ہی کھا لے۔ وہ تیسری بھی پھینک دی۔ نفحت یمن میں لکھا ہے کہ کتا تیسری روٹی کھا کر کے بھی پھر عابد کے پیچھے لگا، تو عابد کو غصہ آیا اور عربی میں کہنے لگا ماں عظیم الحیا، اور بغیرت کہیں کہ تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی، تینوں کھا کر پھر بھونک رہا ہے، پھر میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو یوں لکھا ہے کہ اللہ نے کتے کو زبان دی اور کہنے لگا ذرا ٹھہرو عابد صاحب، ولی اللہ صاحب ذرا ٹھہرو تو صحیح۔ 1 عرصے تک جنتی کھانے کھائے ہیں، پتہ ہے بڑا نیک آدمی ہے، بڑا ولی اللہ ہے، جنتی کھانے کھانے والا ہے۔ مجھے اتنے سال گزر گئے اس مکان کی ڈیوڑی پہ، رات دن سردی گرمی میں پڑا رہتا ہوں، بعض مرتبہ کئی دن ٹکڑا نہیں ملتا۔ قسم لے لے اگر یہ دروازہ چھوڑ کے گیا ہوں، وہ جنتی کھانے والے 3 دن نہ ملا تو دوسرے کے دروازے پہ آ کے متھا مارا۔ تو خود فیصلہ کر، میں بے حیا ہوں یا تو بے حیا ہے؟ میں کتا ہوں، تو انسان ہے۔ کئی دن بعد مرتبہ روٹی نہیں ملتی، قسم لے لے اگر اس کا دروازہ چھوڑ کے گیا ہو، تو جنتی کھانے والا خدا کے دروازے کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس آ کے بھیک مانگی، تجھے شرم نہیں آئی؟ یوں لکھا کتاب میں کہ اللہ والا بیٹھ کے اتنا رویا کہ مجھ سے تو یہ کتا ہی اچھا ہے۔ چنانچہ آج بھی آپ دیکھیں، کسی کتے کو 3 دن ٹکڑا ڈال دو، تیرے پاؤں میں لٹے گا، دم ہلائے گا، پیار کرے گا۔ 3 دن ٹکڑا کھا کر کے کتا تیرا بن جاتا ہے، تو 60 سال خدا کا کھا کر آج تک خدا کا نہیں بنا۔ 50 برس ہو گئے خدا کا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، آج تک تیری سمجھ میں خدا نہیں آیا۔ ابھی یہ بیماری تو بڑی تھی، دعا بھی کرائی تھی اور فلاں جگہ نیاز بھی چڑھائی تھی، پتہ نہیں کون سی سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ اسی کو غضب میں آ کر کے فرماتے ہیں، او لوگوں تمام تر نظام میری قبضے قدرت میں ہے۔ جب تیرا سر غیروں کے دروازے پہ جھکتا ہے، میرا عرش کانپ اٹھتا ہے، جا تجھے شرم نہ آئی۔ فرمایا میرے بندے، میں نے تو تیرا اتنا ساتھ دیا اور میں تو تجھے اتنا اپنا بنا بیٹھا ہوں کہ جب تو اللہ اللہ کرتا ہے، میرا نام لیتا ہے، میرا بن جاتا ہے، اور میرے بندے میں تو تیرا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تو تیرا پیر بن جاتا ہوں، میں تو تیری آنکھ بن جاتا ہوں۔ اور فرمایا جب تو مجھے 1 مرتبہ پکار کے کہتا یا اللہ، میں 10 مرتبہ پوچھتا ہوں لبیک یا عبدی، اور مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ تو میری طرف چل کے آتا ہے، میں تیری طرف دوڑ کے آتا ہوں، تو میری طرف دوڑ کے آتا ہے، میں تیرے اوپر رحمت بن کے چھا جاتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم واذکروا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھے قاری حنیف ملتانی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم حاضر ہیں قاری صاحب کے خوبصورت ایک نئے دلچسپ بیان کے ساتھ، جس کا موضوع ہے
جوان لڑکی پر دردناک ظلم و ستم کی داستان۔ بہت پیارا قاری صاحب کا یہ بیان ہے، آپ سے گزارش ہے ضرور قاری صاحب کے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ریکارڈنگ رانا طیب برائٹ آئی طیب اسلامک سینٹر نیز مسجد قاری مدنی و بائی پاس چوک شاہ رشید بہاولپور روڈ ملتان پاکستان۔ جمعوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی، آپ کے غم گسار دیوانے پروانے، جنہوں نے ساری زندگی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت میں گزاری، ان کا ذکر خیر کر رہا تھا۔ یہ جمادی الاخری جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ اس وقت دنیا میں لوگوں کو عرسوں کے دن تو یاد ہیں کہ فلاں دن فلاں بزرگ کا عرس لگے گا، فلاں دن فلاں کا میلہ لگے گا۔ کسی کو یہ معلوم بھی ہے کہ سرکار مدینہ کا سب سے پہلا امتی، جن کے بارے میں یہ سب کا عقیدہ اور ایمان ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد ساری امت سے سب سے زیادہ مرتبہ اور شان ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور وہ سرکار کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی سینے سے لگا رکھا ہے۔ مگر ہم میں سے کون یاد رکھے کہ وہ کون سی تاریخ ہے، وہ کون سا مہینہ ہے جس دن میں، جس مہینے میں اتنے اولو العظم پیغمبر کے ساتھی کی وفات ہوئی۔ ہمارا تعلق ہی کچھ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ تم نعرہ تکبیر لگاتے ہو، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہو، تم نعرہ حیدری کیوں نہیں لگاتے؟ کبھی تمہاری کھوپڑی میں یہ بات بھی آئی کہ کبھی کسی نے صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگایا؟ پروپگنڈے کا شکار ہے دنیا۔ صدیق کے ماننے والے لوگ قبروں میں چلے گئے، جو عظمت کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو، جتنے بھی تم صحابہ کرام کی جماعت ہو، جتنے بھی تم لوگ ہو، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا ہی میں چکا دیا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خدا دے گا۔ اتنا بڑا عظیم انسان ہے جس کو کالی کملی والے نے صدیق کا لقب دیا، عتیق کا لقب دیا، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد نہ کاروبار کیا، نہ تجارت کی، نہ اپنے گھر کے دھندے میں لگا، بس کلمہ پڑھنے کے بعد پھر مکے کی گلی گلی کا چکر ہے، محلے محلے کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہ ہو میرے آقا کا غلام بن کر دنیاوی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اگر کوئی مل گیا تو میں جان مال سے اس کی امداد کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا ساتھی، پہلا غم گسار ایسا ملا جو گلی گلی میں چکر لگاتا پھرتا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک محلے میں جا نکلا اور میں نے جا کے دیکھا کافروں نے ایک دیگ پانی کی بھری ہوئی ہے اور ایک 70 سالہ بوڑھی مائی کو اس میں غوطہ دیا ہوا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کر ڈبایا ہوا ہے۔
अपनी औलाद के लिए तुम भी फिरोगे, मैं भी फिरूंगा। सारा जहान अपनी औलाद की रोटी के लिए इंतजाम करेगा, कपड़े का इंतजाम करेगा, मकान दुकान का इंतजाम करेगा। वाह अबू बकर तेरा क्या कहना, सारी दौलत काली कमली वाले की अजमत पे लुटा दी। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, ओ जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोटा क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे, ओ अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है, ये कलमा क्यों पढ़ती है, हम छुड़ा देंगे। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी। मेरी तसल्ली हो गई, लेकिन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी, अल्लाहु अहद। ओ मक्के वालों, ओ बुतों के पुजारियों, तरह तरह के लोगों को मुश्किल कुशा मानने वालों, हाजत रवा मानने वालों, लोगों के सामने झुककर कब्रों से बेटे मांगने वालों, अपनी मुरादों को पूरा करने का मुतालबा करने वालों, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं अब भी खुदा को एक मानती हूं। फरमाते हैं मेरे देखते देखते बुढ़िया को छोड़ दिया, बेटी को पकड़ लिया। जवान बेटी थी, उसने भी कलमा पढ़ा था। मैं इसीलिए हर वक्त ये कहा करता हूं कि तुम्हें कलमे की क्या कदर हो। सोने का एक जेवर घर से गुम जाए, 2 दिन रोटी नहीं पकती घर में, नुकसान हो गया। सोना चला गया घर से, औरतें भी हा हा करती फिरती हैं, मर्द भी अफसोस करते फिरते हैं, और एक घर के घर में कलमा नहीं, किसी को अफसोस नहीं। दीन घर से निकल गया, कुरान घर से निकल गया, उल्फत मोहब्बत घर से निकल गई, तबाही फिर गई सारी दुनिया की। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे देखते देखते जवान बच्ची को पकड़ा और उसने रट लगानी शुरू की, कर दी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमा पढ़ने लगी, कई काफरों ने उसका मुंह पकड़ा, जुबान बाहर खींची, जुबान पे दाग दे दिया, गरम गरम लोहे से जुबान को दाग दे दिया। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं देखता रहा, जब जालिमों ने लोहा गरम हटाया, उस बच्ची के मुंह से फिर यही लफ्ज निकला, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। वो अपनी जात में सफात में यकता है, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी को अपनी जात में सफात में उसने शरीक नहीं बनाया। ये जो तुम्हें कहते हैं ना, और जी ये भी तो अल्लाह नहीं बनाए हैं, और बनाए हैं तो बंदे बनाए हैं ना, खुदा तो नहीं बनाए। कलंदर बनाए, बुजुर्ग बनाए, फकीर बनाए, पीर बनाए, और बनाए तो उसने ही है ना। जब उसी ने बनाए हैं और जब वो चाहता है तो फिर इनको मौत भेज देता है। जिसकी मौत आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो बीमार पड़ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको प्यास लगती हो, जिसको भूख लगती हो, जिसको नींद आती हो, जो परेशान हो सकता हो वो खुदा नहीं हो सकता। जिसको सारी करोड़ों अरबों साल से भी जिस जात को कभी नींद नहीं आई, कभी उसको मोहताजी नहीं हुई, कभी भूख नहीं लगी, खुदा वो है। दुनिया पता ही नहीं जा किधर रही है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने जालिमों से कहा, ओ जालिमों ना मारो। काफिर कहने लगे तुझे क्या हमारी दोनों बांदियां हैं, गुलाम है, या कलमा छोड़ देंगी या जान से मर जाएंगी, इतना तक हम नहीं छोड़ेंगे। अबू बकर की इनसे रिश्तेदारी कोई नहीं, अजीजदारी कोई नहीं, कराबतदारी कोई नहीं, सक्के कोई नहीं, बरादरी नहीं। अबू बकर वहीं खड़ा खड़ा ऐलान करता, ओ मक्के वालों मांगो जो मांगते हो, काली कमली वाले की दीवानियों को मैं आजाद करा के छोड़ूंगा।
दौलत मेरी हो, अल्लाह की तौहीद के काम आए, पैसा मेरा हो, मैं उस पैसे का करूंगा क्या? मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली मुसीबत में रहे और मैं दौलतमंद बैठा रहूं। दोनों माँ बेटियों को खरीद कर आजाद कर दिया। और मेरी एक बात लिख के ले जाओ, तुम्हें मौलवी नहीं बताते क्योंकि उन्हें तो झगड़ों से फुर्सत नहीं। ये जितने भी सहाबा हैं, हजरत बिलाल हों, अबू फकीहा हों रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, सैयदा नाहदिया हों, उनकी बेटी हों, और इस किस्म के मजलूम सहाबा जितने भी हैं, सारे के सारे अबू बकर ने खरीद के आजाद किए हैं। तमाम के तमाम जितने भी मजलूम सहाबा हैं, कमजोर सहाबा हैं, गुलाम थे लोगों के, तमाम के तमाम पे दौलत सिद्दीक अकबर की लगी है। इतना दीन का अजमत वाला, इतनी इस्लाम की शान का रखने वाला कि तन मन धन सारा कुर्बान कर दिया। और फिर आप लोग तो क्योंकि हम रात दिन इसी सिलसिले में रहते हैं, हम भी तुम में से ही हैं। और देखना जी, यहाँ हालात ज़रा अच्छे नहीं हैं, ज़रा देख के तकरीर करना, ज़रा यूँ करना, माहौल ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है। उलमा इकराम ने लिखा, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दिन अपने आका के हुजूर में आए, अर्ज किया, मेरे आका इजाजत दो, आज तो बैतुल्लाह में तौहीद की दावत दूंगा। किस दिन की बात कर रहा हूँ? जिस दिन इस रूए ज़मीन पे सिर्फ नबी का कलमा पढ़ने वाले 14 हैं, नबी समेत 14 हैं। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कलमा पढ़ने वालों की तादाद सिर्फ 14, उसमें औरतें भी आ गई, मर्द भी आ गए, उसमें सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आ गई, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए, सारे 14 हैं। सारा मक्का मुशरिकों का है। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तादाद बड़ी थोड़ी है, गरीब लोग हैं। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक अकबर को चाहिए था हमारे ज़माने का कोई होता, अच्छा जी कम से कम 1400-14,000 आप जदों बन जावांगे ना फिर वेखांगे। नहीं, सिद्दीक अकबर ने उसी वक्त अर्ज कर दिया, मेरे आका अगर आप हक पर हैं और हम सब हक पर हैं, अल्लाह की पूजा करने वाले हैं, आपकी नबूवत को मानने वाले हैं, फिर डर किस बात का? इजाजत दो, मैं बैतुल्लाह में आज खुदा का कुरान सुनाऊंगा। वो कितना दिलेर होगा, वो कितना बहादुर जवान होगा। यूं ही तो नहीं। उलमा इकराम ने लिखा कि परवरदिगारे आलम जल्ले शानू ने जिब्रील अमीन से पूछा, ओ जिब्रील, हर नबी के पास किताबें तूने पहुंचाई, मेरे पैगाम दुनिया में पहुंचाए। आदम अलैहिस्सलाम के पास तू गया, नूह अलैहिस्सलाम के पास आप गए, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आप गए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास आप गए, मूसा कलीमुल्लाह के पास आप गए, ईसा रूहुल्लाह के पास आप गए। हर नबी के पास ऐ जिब्रील तुम आते जाते रहे। आज मैं खुदा एक बात पूछता हूं, तेरी भी कोई हसरत है, तेरी भी कोई तमन्ना है, तेरी भी कोई आरजू है, तेरे दिल की भी कोई अंगड़ाई है, तेरी भी कोई कायनात में पसंद है? अर्ज करता हिलाउल आलमीन, क्यों नहीं, मेरी भी एक पसंद है। पूछा क्या? अर्ज करता हूं, मेरे परवरदिगार जब आपने पूछा तो मुझे बताना पड़ा, मेरे फरिश्ते के दिल में भी, हालांकि मैं सारे जहान के नूरी फरिश्तों का सरदार हूं, तमाम फरिश्तों की सरदारी का ताज मेरे सर पे है, 600 नूरानी पर मेरे लगे हुए हैं, मगर फिर भी मेरी ये तमन्ना रहती है, काश मैं जिब्रील ना होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता। क्या बात है। मालिक कायनात ने जब नबूवत सबसे निराली दी, कुरान जैसी किताब आसमानी निराली दी, तो यार भी तो चुन चुन के दिए ना। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि हमारे नबी के यार भी निराले, मेरे नबी के रिश्तेदार भी निराले, मेरे नबी की बात भी निराली, मेरे नबी की जमात भी निराली। कौन मुकाबला करे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाजत मिल गई। तवज्जो रखना, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इजाजत मांगी तो ये नहीं कि इजाजत दे दी चले जाओ, मैं दुआ करूंगा।
یہ بات نہیں. صدیق اکبر کو اجازت دی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے چلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے, قرآن سنانے کے لیے, سرکار بھی خود تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگاؤ اس جلسے کا کیا شان ہوگا, اس کی کیا عظمت ہوگی کہ تقریر کرنے والا صدیق ہے, صدارت پہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی لکھا علماء کرام نے, قام ابو بکر, کھڑے ہو گئے ابو بکر, ہوا جالس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا آپ بیٹھ گئے. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا بیت اللہ میں, خانہ کعبہ میں. پھر یہ نہیں کہ کسی نے نعرے لگائے ہوں, مرحبا کہا ہو, پھولوں کے ہار ڈالے ہوں, مٹھائی تقسیم کی ہو. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا, بے ہوش کر دیا. حالانکہ ابو بکر نے قرآن پڑھا, وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا, کیا تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو, ان یقول ربی اللہ, جو اتنی بات کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, مشکل کشا اللہ ہے, حاجت روا اللہ ہے, میری حاجات کو جاننے والا بھی اللہ, ان کو پورا کرنے والا بھی اللہ, بیماری دینے والا بھی خدا, دور کرنے والا بھی خدا. یقول ربی اللہ. اللہ اکبر, اللہ سبحان اللہ, میرا خدا ایک ہے. بے شک. مکے والوں میرے آقا کا قصور بتاؤ, جرم بتاؤ, گناہ بتاؤ, تمہارا کیا نقصان کیا ہے, تم کیوں میرے آقا کے دشمن بن گئے ہو؟ اللہ. صرف ایک موڑ پہ نہیں, ہر موڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مال کی بازی لگائی. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے آنگن میں کھڑے ہیں, اپنے صحن میں کھڑے ہیں. عائشہ صدیقہ تو تمہیں نظر آتی ہے, تم نے عائشہ صدیقہ کا شوہر نہیں دیکھا, امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے یوں آسمان کی طرف دیکھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کر دیا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں عائشہ, ان سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا آقا میرا ابا. سبحان اللہ, کیا بات فرمائی. فرمایا میری عائشہ تجھے کیا معلوم ہے, فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ, آسمان کے مزین ستاروں سے زیادہ, فاروق کی نیکیاں سمندر کے قطروں سے زیادہ, عمر فاروق کی نیکیاں درختوں کے پتوں سے زیادہ, عمر فاروق کی نیکیاں زمین کے ذروں سے زیادہ, عمر فاروق کی نیکیاں پہاڑوں کی کنکر سے زیادہ. پر عائشہ بات سن لے, تیرے باپ کی 3 راتیں ایک طرف, فاروق کی ساری زندگی ایک طرف. تیرے ابا کا مقام تو سب سے نرالا ہے, اس کی ریس کون کرے گا, کون ریس کر سکتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. مدینہ طیبہ ہے, اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. صدیق اکبر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ اب تو خلافت کے بوجھ میں پھنس گیا صدیق, اب تو قوم کا کام اتنا گلے میں پڑ گیا کہ اب کہاں فرصت ملے گی, میں اب نیکیاں زیادہ کماؤں گا. مدینے میں ایک بڑھیا بیوہ محتاج, آنکھوں سے محتاج رہتی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد اس کے دروازے پہ گئے, مائی برتن لا, پانی بھر کے لا دوں. اندر سے جواب ملا جزاک اللہ, اللہ تجھے جزائے خیر دے. پوچھنے آیا تیرے سے پہلے اور کوئی سارا ہی کام کر کے چلا گیا.
میرا کھانا بھی پکایا، مجھے کھلا بھی گیا، برتن بھی صاف کر گیا، جھاڑو بھی لگا گیا، میرے کپڑے بھی دھو گیا، سب کچھ کر کے چلا گیا۔ آج کون کرے گا؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے کہ فاروق والی نے کیا، کچھ ہم بھی لے لیں، صدیق والی عظمت کچھ ہمیں بھی مل جائے، پر پہلے منہ تو بناؤ، وہ شکل تو پیدا کرو، وہ عظمت تو پیدا کرو جو انہوں نے کی تھی۔ کون ہے تم میں سے آج جو کسی محتاج کے دروازے پہ جا کے پوچھتا ہو میرے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ بھائی، میں بغیر پیسوں کے کر دوں گا؟ اگر کوئی بیمار بھی پڑ جائے، اچانک بیمار ہو جائے، تو اس کا ہی کوئی لواحق، گھر کا آدمی کوئی دوڑے تو دوڑے، برابر میں سے مجال ہے کوئی اسپتال تک لے جانے میں، ڈاکٹر کو لانے میں، کون امداد کرے؟ اور اس کا نتیجہ سامنے ہے، جب میں کسی کی نہیں کرتا تو میری کون کرے؟ کوئی بھی نہیں۔ آج تو جنازے بھی اس طرح گزرتے ہیں جیسے ہندوؤں کی ارتھیاں نہیں گزرتی تھی، دو دو چار چار آدمی لے کے جاتے تھے۔ کون آئے جنازے پہ؟ تم کسی کے جنازے پہ جاؤ تو تمہارے یہاں کوئی آئے؟ اور جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، ایمان یقین کے ساتھ جنازہ پڑھے، ثواب کی نیت سے پڑھے، وسیب کی نیت نہ ہو، برادری کی نیت نہ ہو، خاندانی لحاظ نہ ہو، قرابت داری کا کوئی لحاظ نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے۔ کالی کملی والے نے اعلان کر دیا، میں ضامن ہوں، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جب مسلمان کا جنازہ بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، بغیر کسی اور وجہ کے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نیت سے جنازہ پڑھے کہ یہ اللہ کے بندے کا جنازہ ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ یارو میرے سے پہلے کون آ گیا؟ بڑھیا کا سارا کام جو کر کے گیا وہ کس وقت آیا ہوگا؟ کھانا بھی پکایا، کھلایا، برتن صاف کرے۔ دوسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے گئے، لا بوڑھی مائی برتن دے، پانی بھر کے لا دوں، اور کوئی سودا سامان ہو مجھے بتلا میں لا کے دوں۔ اندر سے آواز آتی ہے، جزاک اللہ، تجھ سے پہلے کوئی اور میرا سارا ہی کام کاج کر کے چلا گیا۔ انہوں نے کہا کون ہوگا؟ تیسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے پہلے پہنچے فجر کی، تو دیکھتے کیا ہیں، کندھے پہ پانی کا مٹکا بھرا ہوا ایک آدمی اندر لے کے داخل ہوا۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں، میں نے سوچ لیا کہ چلو موقع تو آج بھی گیا، پر پتہ تو چلے گا یہ ہے کون، پتہ تو چلے گا یہ کون ہے۔ دروازے پہ بیٹھ گئے۔ سارا کام نمٹانے کے بعد جب باہر نکلے تو فاروق اعظم نے پلہ پکڑ لیا، وہ کہنے لگا 3 دن ہو گئے مجھے خراب ہوتے ہوئے، اللہ کے بندے بتا تو صحیح کون ہے۔ فرمایا، اے عمر یار جانے دے، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں۔ اور جس وقت کی میں یہ تمہیں بات سنا رہا ہوں اس وقت صدیق اکبر بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، صدیق اکبر تھے، اور تقریباً 92 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی تھی۔ بادشاہ ہو کر کے محتاج غریب کی خبر کرتے تھے، امداد کرتے تھے۔ اور آج اصل میں تو اللہ میاں تمہیں کچھ دے ہی کیوں؟ اور اگر کسی کو کوئی تھوڑا بہت نوکری ملازمت مل گئی، پتلون والا آیا تو سیدھا گھس گیا، کوئی دھوتی والا آیا تو وہ چپڑاسی کہتا ہوئے کی ہے صاحب نال کام میں چل پڑے، تیرے واسطے صاحب بیٹھے ہے، باہر نکل۔ غریب آدمی دیکھ کر سپاہی بھی، چپڑاسی بھی، چڑپھانسی بھی سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ سادے کپڑوں والا دیکھا اور پھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اور اگر
انگریز کا لباس ہو، گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہو، سر پہ ٹوکرا ہو اور پتلون پہن رکھی ہو، پھر کھڑم 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 سیدھا پہنچ، اللہ اکبر اللہ، پھر چپڑاسی کی بھی آنکھیں مٹ جاتی ہیں، اردلی بھی اندھا ہو جاتا ہے، اللہ، کوئی نہیں پوچھتا۔ انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی صاحب کے ملنے والا آدمی ہے، خود جو صاحب ہے یہ جانے والا۔ بے شک میں جس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں، صدیق اکبر حکمران تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، پیغمبر کے سسر تھے، عائشہ صدیقہ کے ابا تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، مدینہ منورہ میں یہ بات ہوئی۔ اور سنو، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت اور خلافت اور امارت آئی، مدینے کی گلی میں ایک آدمی نے آواز لگائی، حل اجیر، ہے کوئی مزدور؟ کوئی مزدور ہے؟ وقت کا بادشاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، ہاں حاضر ہوں۔ مزدور آ گیا، اللہ اکبر، پوچھا کیا کام ہے؟ کہتا میری بکری مر گئی ہے، اسے اٹھا کر شہر سے باہر پھینکنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، صحابہ گواہ ہیں، مسلمان گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں، امیر المؤمنین ہوتے ہوئے صدیق اکبر نے مردہ بکری کندھے پہ اٹھا رکھی ہے اور 4 آنے مزدوری کے لیے باہر پھینکنے چلا ہے۔ کون ایسا کرے گا؟ ہم سارے جنتی بنے پھرتے ہیں، کبھی اپنے حالات پہ جو نظر ڈالا کرو، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ارے رات بھی ہے دن بھی ہے، کبھی اکیلے بھی ہوتے ہوگے، کبھی تو نظر مارو۔ وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ، ایک چونی مزدوری کے لیے مردار بکری پھینکنے باہر جاتا ہے، اس لیے کہ میری روٹی حلال کی ہو، میرا کھانا حلال کا ہو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ کھانا لایا کہیں سے، تو ہر دن تو پوچھ لیا کرتے تھے کہ تو کہاں سے لایا۔ 3 دن کی بھوک نے اتنا بےتاب کر دیا تھا، اتنا تنگ کر دیا تھا کہ وہ کھانا لایا، 2 لقمے کھا لیے اور پھر پوچھا کہاں سے لایا تھا بھائی، کیسے کمایا تھا؟ وہ کہنے لگا مجھے ایک دم آتا ہے، میں کسی کو بچھو لڑ گیا تھا، میں نے وہ دم کیا تھا، ایک قوم ہے اسے خیر آ گئی تھی، اب میں وہاں سے جو گزرا ان کے یہاں کوئی شادی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا، کھانا بھی کھلایا اور یہ ساتھ بھی دے دیا۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، حلق میں انگلی ڈال رہے ہیں، الٹی کروں، یہ لقمے باہر نکالوں۔ کسی نے کہا کہ اگر الٹی کرنی، بلا 3 دن کے فاقے میں 2 لقمے اندر گئے، الٹی کیسے آئے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ 2-3 پانی کے پیالے پیو، پھر انگلی مارو، پھر حلق میں سے نکلیں گے۔ چنانچہ کئی پیالے پی کر الٹی کی، انگلی مار مار کے، جب تک وہ لقمے نکال لی دیے صدیق کو چین نہ آئے۔ آج ہمارا پیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا حمام ہے کہ اس میں حرام حلال، اپنوں کا پرایوں کا حق مال کتنے ہی ڈال دو، خدا کی قسم وہ ڈکار ہی نہیں مارتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، آپ کی خلافت میں اور آپ کی زندگی کے حالات علماء کرام نے لکھے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ادھر قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جوان اتنا تقوی والا، اتنی پرہیزگاری والا، اتنی محبت کرنے والا، جنگ تبوک کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ بڑا اوکھا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا دور کا سفر ہے، جس کے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کالی کملی والے کے لشکر کا انتظام کرنے کے لیے سارے جا کے لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن بھی میرے دل میں آئی کہ آج جیتوں گا صدیق اکبر سے۔ میں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا لے کے چلا گیا، حضور کی جا کے خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا فاروق کتنا لائے؟ کہ جی آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔
اللہ اکبر. آئی صدیق اکبر کی باری. اپنے گھر کا تمام پیسہ ٹکا، تمام دراہیم و دنانیر تمام کا تمام گٹھڑی باندھ لی. خدا کی قسم کیا کہنا ابو بکر تیرے عشق کا دیواروں میں ہاتھ پھیر رہا ہے. او ابو بکر کیا تلاش ہو رہی ہے؟ کہتا ہے او لوگو ایسا نہ ہو میرے محبوب نے مانگا ہے میرے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے. دیوار پہ ہاتھ مار رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سوئی نہ رہ جائے. آقا نے فرمایا ہے میرے محبوب نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تسلی کر لی، کچھ نہیں رہا. گٹھڑی لے کر کے سرکار کی خدمت میں جا کے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کتنا لائے، کتنا چھوڑ آئے؟ صدیق اکبر کہتا ہے کہ بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. کالی کملی والے میں اپنے گھر کی سوئی بھی لے کے آیا ہوں، ایسا نہ ہو میرا اللہ یہ نہ دیکھ لے کالی کملی والے نے مانگا اور ابو بکر نے بچا کے رکھ لیا. سارا لے آیا ہوں، جو کچھ تھا تمام کا تمام کنج کے لے آیا ہوں. نے کہا بچوں کے لیے کہ بچوں کا خدا وارث ہے، بچے میرے تھوڑے ہیں، خدا نے دیے ہیں، خود سنبھالے گا. میں نے اپنی محبت کو نبھانا ہے. جس جوان نے اس طریقے سے عظمت نبھائی ہو کون ان کو الگ کر سکتا ہے، کون ہٹا سکتا ہے؟ پھر مکے کی گلی کا چکر لگایا. ابتدا اسلام میں ہی جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا. کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کے سینے پہ پتھر ہے، کمر کے نیچے شولے ہیں. امیہ ابن خلف نے حضرت بلال کی گردن پہ پاؤں رکھ کر سارا وزن دے دیا. اللہ اللہ اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان باہر نکل آئی، اتنی لمبی زبان باہر لٹک گئی. صدیق اکبر نے امیہ ابن خلف سے کہا ظالم ایک طرف ہٹ، میں بلال سے کوئی بات کرتا ہوں. اللہ غنی، تھا تو غریب، تھا تو چھوٹے قد والا، تھا تو کالے رنگ والا، پر اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں کتنی بڑی عظمت ہے. صدیق اکبر قریب ہوئے، وہ فرمانے لگے بلال تو بھی بولا ہے، اتنی بڑی مار کھا رہا ہے، تجھے مار پڑ رہی ہے، تیری عقل نہیں کام کرتی. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے نا. پھر زور زور سے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا، دل دل میں خدا کو یاد کر لیا کر، کتنی مار پڑ رہی ہے تجھے، اور میری آنکھ نے دیکھا میں برداشت نہیں کر سکا، تجھے مار پڑ رہی ہے تو ہٹتا نہیں. اللہ غنی. یوں لکھا ہے کتابوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ فرمانے لگے ابو بکر کوئی اور اگر یہ بات کہتا تو کوئی بات نہ تھی، تو نے نہ کہنی تھی، تمہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ابو بکر میں تجھے کیا بتلاؤں، جب یہ مجھے مارتے ہیں میرے سینے پہ پتھر رکھتے ہیں، میرے گلے پہ پیر رکھ کر وزن ڈالتے ہیں، جب میری جان نکلنے کو ہوتی ہے مجھے آسمان سے رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے. جب وہ آواز آتی ہے اور مجھے اپنے رب کا دیدار ملتا ہے میں زور سے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں. چوٹ تو مجھے بھی لگتی ہے نا، تکلیف تو مجھے ہو رہی ہے، تجھے کیا پتا. رگ رگ میں کانٹے چبھوتے ہیں، رات دن مارتے ہیں، پر جب زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے میرا خدا مجھے پوچھتا ہے اور یوں اعلان ہوتا ہے اور میرے بلال تیرا حال کیا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیہ ابن خلف جس کے حضرت بلال غلام تھے اس کو کہا کہ خدا کے بندے نہ ظلم کر، بیچ لے میں خریدتا ہوں، تیرا غلام ہے نا، بیچ لے میں خریدتا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے. امیہ ابن خلف نے دستور سے بھی کوئی گنا زیادہ پیسے مانگے، پتا تھا نا اللہ کے نام پہ لٹاتا پھرتا ہے.
تمہارے یہاں اگر کوئی 2 دن لسی لینے آ جائے تو اتنا بڑا منہ ہو جاتا ہے پھول کر، ہاں ہر وقت گڈیاں لے کے کھلوتیاں نہیں، بڑے داتا ہو تم، مجال ہے ہمارے گھر سے کہ طالب علم روٹی کھا لے، کیا بگاڑو گے خدا کا اور خدا کے پیغمبر کا؟ اپنے ہم سب نقصان کرتے ہیں۔ خدا نے اعلان کر دیا کہ جو میرے دین پر خرچ نہیں کرتا، میرے قرآن پہ خرچ نہیں کرتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں بھی پھر افسروں کو کھلواؤں گا، ڈاکٹروں کو کھلواؤں گا، اس گھر سے کنجریوں کو کھلواؤں گا۔ بے تحاشا پیسے مانگے امیہ ابن خلف نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک سودا ہو گیا، میں نے بلال کو خرید لیا۔ اللہ اللہ اللہ